السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں سید عالم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے دھرو راٹھی انڈین کے یوٹیوبر کو جواب دیا تھا، تو اس کے میں نے صرف 2 علمی پوائنٹس کا ذکر کیا تھا اور انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی دکھائی تھی۔ دھرو راٹھی کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہمک ریلیجنس ایکسپلینڈ۔ اس حوالے سے تو انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو جواب دیا ہے کہ کیا بت پرستی اسلام میں جائز ہے، یا پھر اس نے کہا ہے، دھرو راٹھی نے کہا کہ میں گاڈ یا بھگوان کا لفظ یوز کروں تو وہ صرف ایک اللہ کو یعنی ایک اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ ویسے پورے ویڈیو کے دوران میں بھگوان، گاڈ اور ایشور جیسے شبدوں کا پریوگ کروں گا، لیکن ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم مونوتھیزم کی بات کر رہے ہیں، تو شبد کوئی بھی ہو ایک ہی بھگوان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں 4 علمی پوائنٹس دکھائیں گے آپ کو، انجینئر محمد علی مرزا نے جو دھرو راٹھی کو جواب دیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اسے دھرو راٹھی کو کیا جواب دیا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، دھرو راٹھی بھائی نے اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ایک بات کی تھی کہ میں یہ اس لیے سب کچھ کرنے جا رہا ہوں کہ کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ریلیجن سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں معاملات کو، اور یہ جتنے بھی مذہبی قسم کے ڈومیننٹ لوگ ہیں جو پیشوا بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کے من میں اس سوال بھی آیا تھا کہ بھائی ریلیجن کے اوپر ویڈیوز بنانے کا کیا تک بنا، وہ بھی آج کے زمانے میں۔ اس میں میرا ماننا ہے دوستو، آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے ہی مجھے لگتا ہے کہ ریلیجن کے اوپر ویڈیوز بنانا ضروری ہے، کیونکہ ریلیجن آج کے دن ایک ایسی چیز بن گئی ہے جسے بہت بری طریقے سے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیشینز اور میڈیا کے دوارا لوگوں میں ڈر پھیلانے کے لیے۔ ریلیجن کا ہی استعمال کر کے لوگوں میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے ویڈیوز اسے کاؤنٹر کرنے کا بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ جتنا ہم الگ الگ دھرموں کے لوگ ایک دوسرے کے ریلیجنز کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے، اتنا ہی ہم ایک دوسرے سے زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے۔ وہ مس یوز کرتے ہیں اس جذبے کو، لہذا ہارمونی پیدا کرنے کے لیے کامن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ سیم بات قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، چیپٹر نمبر 3 میں سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ آؤ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، آؤ مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کے سب اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں، یعنی پیغمبروں کو رب نہ مان لیں۔ سپیشی کے اعتبار سے پیغمبر بھی تو انسان ہے، ہم میں سے ہی ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں کوئی ان کو نہیں پہنچ سکتا، تو ان پیغمبروں کے بارے میں ہم ڈیوینٹی کلیم نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں۔ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو درست، ادروائز تم اعلان فرما دو کہ ہم تو سر تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، ہم اس ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود، کریٹر ایک ہی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، دھرو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں، تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں مختلف ریلیجنز کے اندر۔ ویسے پورے ویڈیو کے دوران میں بھگوان، گاڈ اور ایشور جیسے شبدوں کا پریوگ کروں گا، لیکن ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم مونوتھیزم کی بات کر رہے ہیں، تو شبد کوئی بھی ہو ایک ہی بھگوان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ بالکل، میں اس کو سیکنڈ کروں گا، ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے، نام آپ کوئی بھی اچھا اللہ کی طرف جو اس ریلیجن میں یا اس زبان کے اندر سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے وہ آپ خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ ایون انگلش میں بھی جو چھوٹے آلیہ ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے، جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ، وہ بھگوان کو، خدا کو، اللہ کو کہتے ہیں۔
آپ اسے سپریم بینگ بھی کہہ سکتے ہیں, سپر نیچرل ایجنسی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جو چاہیں آپ الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں اس کی طرف جو کوالٹیز آپ نے منسوب کی ہوئی ہیں نا, یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ کوالٹیز اس سے متعلق ہیں بھی ہیں یا نہیں. البتہ نام استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے اور ہم اس سے سیکنڈ کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5, یہ بات بھی انہوں نے صحیح بیان کی کہ تمام ریلیجنز کے اندر جہاد اور قتال یعنی لڑائی کرنا, جنگ کرنا, حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, جھوٹ کو مٹانے کے لیے, انسانیت کو استحصالی نظام سے باہر نکالنے کے لیے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے, یہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اس کے لیے جنگ کرنا یہ بالکل درست ہے. اور اس جنگ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے اور ان کے پاس کوئی دنیا میں رہنے کا حق موجود نہیں ہے. اور اس میں اکثر ہندوؤں کی جانب سے اور کرسچنز کی جانب سے قرآن حکیم کی ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5, وہ انہوں نے کوٹ کی اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, کہ جہاں کہیں مشرک پاؤ اسے قتل کر دو. تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ایک ٹریٹی سے ریلیٹڈ تھا اس زمانے کے لیے, وہ ایک معاہدہ تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو کافروں نے توڑ دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا. ان کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی نظر آئیں اب ان کو آپ نے قتل کرنا ہے اس بدلے کے طور پر, نہ کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ آپ نے ختم کر دینا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی. ایکچولی میں ریلیجیس اسکرپچرز میں کیا لکھا گیا ہے, قرآن چیپٹر 9 ورس 5 میں لکھا ہے کل دا مشرک, مطلب ڈس بلیورز ویر ایور یو فائنڈ دیم. ایسی لائنیں کئی ریلیجیس اسکرپچرز میں ملیں گی. ہیبرو بائبل بک 1 سیموئل چیپٹر 15, سیموئل بھگوان کا سندیشہ سول کو پہنچاتے ہیں, ناؤ گو اٹیک دی ایملیکائٹس اینڈ ٹوٹلی ڈسٹروائے ایوری تھنگ دیٹ بلانگس ٹو دیم, ڈو ناٹ اسپیئر دیم. ایسی کالز فار وائلنس آپ کو آلموسٹ ہر ریلیجیس اسکرپچر میں ملیں گی. اگر میں ان سب کو ایکسپلین کرنے بیٹھ گیا تو بہت لمبا ویڈیو بن سکتا ہے, لیکن شارٹ میں بتاؤں تو یہ ساری اسکرپچرز کی جو لائنیں ہیں یہ بہت ہیویلی کنٹیکسچوئل ہیں. کانٹیکسٹ کے باہر اگر آپ اسے پڑھو گے تو آپ کو لگے گا بات تو صحیح ہے کہ یہ سارے وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات کری جا رہی ہے. کہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی, بلکہ قرآن میں تو اس سے اگلا ورژن موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256, چیپٹر نمبر 2 ہے یہ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ریلیجن قبول کرنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی باطل کا راستہ, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے رہنے کے لیے اسباب بھی پرووائڈ کرے گا. البتہ آخرت پھر صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے. تمام انبیاء کی دعوت کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی روش اختیار کرو. دین قبول کرنے کے اعتبار سے کسی کے اوپر جبر نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو بات کی بالکل ٹھیک کی. علمی پوائنٹ نمبر 6, کافر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے وہ پارشلی تو درست ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں, جو منکرین خدا ہیں, وہ کافر ہیں, انکاری ہیں اللہ کی ذات کے, اور ہم ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے, یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں بنیادی 3 عقائد ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید, ایک خدا کو ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. نمبر 2 عقیدہ رسالت, یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا, اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے, نہ خدا کے بیٹے تھے, بلکہ صرف وہ خدا کے ریپریزنٹیٹو تھے, انسان ہی تھے, اور ان کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات سکھائیں. اور عقیدہ نمبر 3 ہے عقیدہ آخرت,
کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام اعمال کا جو دنیا میں آپ نے کیے، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حق۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے۔ اور یہ تمام ریلیجنز کے اندر یہ کامن چیز ہے۔ ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو کافر ہے۔ صرف خدا کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اصل میں وہ یہ ایک کامن ٹرمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ لیں تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے کہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کو ماننے والا بھی کوئی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیچھے تو ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کا اوورآل نظریہ ایک خدا کو ماننے کا ہے، لہٰذا وہ کافر نہیں ہے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بت پرستی جو ہے یہ کفر اور شرک ہے، اور یہ ایگریڈ اپان ہے کہ کیونکہ ہندو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر ہیں۔ کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو۔ آج میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ اس کا ڈینائل کرتا ہو۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ایگریڈ اپان ہے، چونکہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی دنیا کے مسلمان مکتب فکر کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ بت پرستی کا ماننے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے، یا وہ جیوز اور کرسچنز جو خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہی مانتے ہیں۔ اور قرآن حکیم اپنے اس مقدمے کے اندر بالکل واضح ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی جو اکثر نان مسلمز جو ہیں وہ اپنی اگنورنس کی وجہ سے غلط کوٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی۔ میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے، اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں کرسچنز، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی عموماً لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہے، ایسا نہیں ہے۔ صابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے۔ من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا، یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں، صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب۔ اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اس سے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری چیز نہیں، اللہ کو اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا، اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمراہی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا۔ تو اس نے جو ایک کامن ریلیجن کا کانسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری کی ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ، تو پھر پوری دنیا ہیپی رہے گی، کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی
پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے. مسلمان جو ہے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, اور یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, کرسچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے. اگر خدا اور آخرت کا کانسیپٹ رکھا جائے تو وہ تو ہندوؤں میں موجود ہے, اور اچھے اعمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں, تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں, حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں, کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں. مجھے بتائیں یہودی کون ہوتا ہے؟ جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا؟ پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے. نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیزس کرائسٹ کو ماننے والا ہے. تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر, یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, یا سابی جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو انبیاء کا تو ذکر امپلائڈ ہے اس کے اندر. یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو پیغمبروں کو مانے, کرسچن ہوتا ہی وہ ہے جو جیزس کرائسٹ کو مانے, لہذا ایمان بالرسالت تو اس میں موجود ہے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات, یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ یا ریلیجن کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے. جیوز نے جب تک جیزس کرائسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے. ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں, ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں, لیکن ونس جب جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا انہوں نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے. کرسچنز بھی مسلمان ہی تھے, لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو کافر ہو گئے. قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر, کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر, اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو, سارے پیغمبروں کو مانتا ہو, کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ ہے پارہ نمبر 6 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 150 سے 152. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں, کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے, یا اللہ کو مانیں گے فلاں پیغمبر کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. اور یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ, کہ ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے, وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور بعض کا کفر کر دیں گے. کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں. وہی دین الہی جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں, کہ پیغمبروں کو سائڈ پہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتویٰ اس کے اوپر, اتنا گاڑا فتویٰ, اولئک ھم الکافرون حقا, ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کر دیں, کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب ساتھ ہی آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ, جس میں فٹ ان صرف مسلمز بیٹھتے ہیں. والذین آمنوا باللہ, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسولوں کے اوپر, ولم یفرقوا بین احد منہم, کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے, سب کے سب پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ جو آیات ہیں, آیت نمبر 150 سے 152 چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی, یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. ہم مسلمانوں کے نزدیک
जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम का कुफ्र करना, उनका इनकार करना भी उतना ही बड़ा कुफ्र है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा कुफ्र की जो उन्होंने डेफिनेशन की वो कुरान के एतबार से दुरुस्त नहीं थी। ये वो क्लैरिफिकेशन थी जो मैंने ज़रूरी समझी।